بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر متعدد قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے مبارک ماہ کے دوران بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کو ریلیف ایڈ مہیا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 984 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 601 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں بحالی امن کے لیے قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے ترکی کے شہر استنبول میں ایک اعلیٰ سطحی غیر معمولی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر متعدد قیدیوں کی سزا معاف کرتے ہوئے ان کی رہائی کے لیے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کو ریلیف ایڈ مہیا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس ریلیف ایڈ کا مقصد ان مہاجرین کی مشکلات کو دور کرنا اور رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے اس دور میں جب ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے ملک کے اندر کمزور اور نادار افراد کی بھلائی اور مدد کے لیے فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے۔ ایک پروگرام کے تحت 61,850 نادار افراد کو افطاری مہیا کی جائے گی۔ ان میں ضرورت مند عام مزدوروں کی فیملیز شامل ہیں۔ قطر میں سیزنل ویجیٹیبل مارکیٹس یعنی موسمی سبزی منڈیاں کل رات سے کھول دی جائیں گی۔ یہ سبزی منڈیاں صرف ماہ رمضان میں کھلی رہیں گی۔ ان مارکیٹس میں خریداری کے لیے جانے والے افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ یہاں صرف انہی افراد کو جانے کی اجازت ہوگی جو احتراز کے گرین سٹیٹس کے حامل ہوں گے۔ ان مارکیٹس کی تعداد 5 ہے جو شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلی رہیں گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 984 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے مزید 601 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے وائرس کے 8 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی کوششوں کے سلسلے میں ہضم میوارک جنرل ہاسپٹل کے تحت کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہاسپٹل کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں 100 ایڈیشنل بیڈز لگائے گئے ہیں۔ یہاں کرونا کی وجہ سے شدید بیمار ہونے والے افراد اور ارجنٹ کیسز کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ اس ہاسپٹل نے کل سے کام شروع کر دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسینز کی عالمی سطح پر دستیابی کے معاملے میں کوویکس گلوبل انیشیٹو کی مدد کرے گا۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے یہ بات عالمی وبا کووڈ-19 کے خاتمے سے متعلق فنڈنگ کی غرض سے منعقد کیے گئے اقتصادی اور سماجی کونسل کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,84,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہاں کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے۔ روزانہ کیسز میں بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس ماہ کی 2 تاریخ کے بعد بھارت دنیا میں کرونا وائرس سے بری طرح سے متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا میں ملینز کی تعداد میں نوجوان مردوں اور خواتین اور ان کی فیملیز کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں۔ خاص طور پر غریب ملکوں کے عوام کی حالت زیادہ خراب ہے۔ سیلاٹیک نے، جو قطر میں قائم ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نان پرافٹ اور غیر سرکاری تنظیم ہے،
اپنی دوسری سالانہ رمضان فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ تنظیم ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار افراد کو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ایک بحری جہاز کو متحدہ عرب امارات کے سمندری ساحل کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران اس حملے کا ذمہ دار ہے۔ افغانستان کے اندر بحالی امن کے سلسلے میں قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے رواں ماہ اپریل کی 24 تاریخ سے ترکی کے شہر استنبول میں ایک اعلیٰ سطحی غیر معمولی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو آئندہ ماہ مئی کی 4 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے۔ کانفرنس کے منتظمین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ استنبول کانفرنس کا مقصد افغان امن عمل کی رفتار کو تیز کرنا اور دوحہ بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرنا ہے، تاکہ افغانستان کے بحران کا ایک جامع، منصفانہ اور پائیدار سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ کانفرنس میں توجہ اس بات پر ہوگی کہ مذاکرات میں شامل فریق ایسے بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائیں جو افغانستان کے متفقہ مستقبل کے تصور کے عکاس ہوں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق طالبان نے کانفرنس میں اپنی شرکت افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء سے مشروط کر دی ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر تعینات امریکی افواج 1 مئی کے بعد بھی وہاں موجود رہیں گی۔ یاد رہے کہ امریکہ کا طالبان کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا تھا، اس کے مطابق امریکی افواج 1 مئی تک وہاں سے چلی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سیکی کا کہنا ہے کہ 1 مئی سے پہلے امریکی فوجوں کی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا اور 11 ستمبر تک تمام فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے۔ اسلام آباد سے آمدہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین آج صبح ٹیلی فون رابطہ ہوا، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق جنرل باجوہ نے دوران گفتگو افغان امن کوششوں میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے اندر بڑھتے ہوئی کشیدگی کو روکنے کی کوشش کریں۔ ادھر یورپی ممالک نے بھی روس کی جانب سے یوکرین کی سرحدوں پر فوج جمع کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ دریں اثنا یوکرین کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے آج روس سے منسلک کریمیا کی سرحد کے قریب ٹینک اور پیادہ حملے کو پسپا کرنے کی مشق کی ہے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی ملکیت کا یوکرین دعوے دار ہے۔ اور آخر میں موسم کا حال سنیے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق قطر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہے گا اور گرج چمک ہوگی۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر متعدد قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے مبارک ماہ کے دوران بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کو ریلیف ایڈ مہیا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 984 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 601 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ اور افغانستان میں بحالی امن کے لیے قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے ترکی کے شہر استنبول میں ایک اعلیٰ سطحی غیر معمولی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔